بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز صبح نیم گرم پانی میں شہد اور لیمو ڈال کر پینا وزن کم کرتا ہے۔ سونف، زیرہ اور اجوائن برابر مقدار میں ملا کر چبانا ہاضمہ درست کرتا ہے۔ دہی میں کالا نمک ملا کر کھانے سے بد ہضمی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پودینے کا قہوہ پیٹ درد اور گیس میں مفید ہے۔ ہینگ اور پانی ملا کر پینا گیس اور ابھارا ختم کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں کلونجی کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ 1 چمچ شہد اور دار چینی ملا کر کھانے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل روز 1 چمچ لینا دل کے لیے بے حد مفید ہے۔ روز 1 چمچ السی کے بیج کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ سونٹ کا سفوف شہد میں ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آتا ہے۔ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر روزانہ پینا چربی کو پگھلا دیتا ہے۔ کلونجی اور سرکے کا استعمال وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ صبح نہار منہ اجوائن چبانے سے بھوک کم لگتی ہے۔ کھیرا اور ٹماٹر کا روزانہ استعمال چربی کو کم کرتا ہے۔ دار چینی کا پانی پینے سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی میں زیرہ ابال کر پینا وزن گھٹانے کے لیے مفید ہے۔ لیموں اور پودینے والا ڈیٹاکس واٹر دن میں 3 بار پیجیے۔ سبز چائے روزانہ پینا جسمانی چربی کو ختم کرتا ہے۔ کالی مرچ، شہد اور ادرک کا قہوہ وزن کو کم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد تیز چلنا وزن گھٹانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے نئے بال آتے ہیں۔ ناریل کا تیل رات کو لگا کر سو جاؤ، یہ بالوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ بادام کا تیل بالوں کو نرم اور میتھی دانہ بھگو کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ آملہ پاؤڈر اور دہی ملا کر بالوں میں لگائیں۔ روغن زیتون میں لہسن گرم کر کے لگانا بے حد فائدہ مند ہے۔ سرسوں کا تیل ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ دہی اور انڈا ملا کر لگانا خشکی کو ختم کرتا ہے۔ املی کا پانی بالوں کی چمک بڑھاتا ہے۔ نیم کے پتوں کا پانی سر دھونے کے لیے استعمال کریں۔ ملتانی مٹی اور عرق گلاب چہرے پر لگائیں۔ بیسن، ہلدی اور دودھ ملا کر ماسک بنا کر لگائیں۔ دہی میں لیموں ملا کر لگانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ عرق گلاب روز چہرے پر اسپرے کریں۔ ہلدی اور شہد ملا کر فیس ماسک بنائیں۔ کھیرے کا رس جلد کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ ٹماٹر کا رس رنگت نکھارتا ہے۔ آلو کا رس چہرے کی جھریوں میں مفید ہے۔ نارنجی کے چھلکے پیس کر ماسک بنائیں۔ پپیتا جلد کی رنگت کو صاف کرتا ہے۔ چوٹ پر ہلدی اور پانی کا لیپ کریں۔ دانت درد کے لیے لونگ کا تیل لگائیں۔ نیند نہ آئے تو دودھ میں شہد ڈال کر پیجیے۔ مچھر بھگانے کے لیے نیم کے پتے جلائیں۔ جلی ہوئی جگہ پر ٹھنڈی دہی لگائیں۔ دانوں پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر چھوڑ دیں۔ سانس کی تکلیف میں لونگ اور شہد مفید ہے۔ نکیر میں پیاز کا رس سنگھائیں۔ ناک بند ہونے پر بھاپ لیں۔ پسینے کی بدبو کے لیے لیموں کا رس لگائیں۔ جب چاول ابالیں تو اس کا پانی پھینٹے مت، بلکہ اس میں 1 چمچ السی اور 1 چمچ روز میری اور 1 مٹھی کڑی پتہ ڈال کر پکا لیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اس کو چھان کر کسی بوتل میں رکھ دیں۔ ہر روز اپنے سر پر لگائیں اور چند گھنٹوں بعد تازہ پانی سے دھو لیں۔ بال بہت تیزی سے لمبے ہوں گے، نرم و ملائم اور چمکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ گھنے بھی ہوں گے۔ گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچیں پیس کر اوپر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے 1 ٹکڑے کو انگوٹھے سے مسلیں۔ اس میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں۔
پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں اور عرق گلاب چہرے پر لگا لیں۔ اس عمل کو دہرانے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جانیے۔ جو لوگ بات کرتے وقت آنکھیں نہیں ملاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ وہ نرم دل ہیں۔ اگر آپ تنہائی اور جذباتی ہیں تو آپ آسانی سے جوڑ توڑ کرنے والوں کا نشانہ بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے والے آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کے ارادوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ کوئی رد عمل اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ ہر چیز کا حساب لگا رہے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں نعمتوں کی توہین یا ناشکری کی جاتی ہے، دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر سے بچائے۔ اگر کسی جگہ یا مکان میں جنات ظاہر ہونے کا خدشہ ہو تو وہاں تیز آواز سے اذان دیں، انشاءاللہ جنات بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ زیادہ سستی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد خوب چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ اس گھر میں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ دل کے دورے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاؤں سن ہونے لگے تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، دہی اور کولڈ ڈرنک سے۔ زمین سے جب بھی اٹھو کسی سہارے کے بغیر اٹھو۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو۔ ایسا کرنے سے جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو چاول کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ کھجور زیادہ کھائیں۔ پسینے سے جان چھڑانے کے لیے پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملائیے اور اسے اپنے بدن پر بہائیے۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ موٹاپے کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی دنیا کے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے، بلکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں آدھا چمچ نمک ملا لو، خارش نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ روزانہ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ دہی موٹاپے کا دشمن ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے پگھلتی ہے۔ کیلشیم سے بھرپور چیزیں استعمال کریں، یہ ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں، تو روز صبح نہار منہ 3 دانے بادام شہد میں ڈبو کر کھائیں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے کے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ دل کے مریضوں کے لیے سیب کھانا نہایت مفید ہے۔ یہ دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ جو انسان ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں پانی، 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ سونف ڈال کر اس کو گرائنڈ کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ خواب میں میٹھی چیزیں، مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے برعکس سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ مشاہدے سے ثابت ہے کہ شیر خوار بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں، بلکہ مائیں انہیں سلانے کے لیے انہیں دودھ پلاتی ہیں۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور دل و دماغ سے تکبر نکل جاتا ہے۔
भेड़ को पालने से इंसान में हिम्मत पैदा होती है। कमजोर हड्डियों को ताकत देनी है तो देसी मुर्ग का सूप बनाकर पी लिया करो। हाथ पांव सुन्न हो जाने का मसला हो तो जामुन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके पांव सुन्न नहीं होंगे। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीख लो। हर जगह कामयाबी हासिल करोगे, मगर दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए, ना कि शोहरत के लिए, ताकि आपकी खुद एतमादी में ही ना आए। मुश्किलात और परेशानियों में मत घबराएं, क्योंकि मुश्किलात के बाद आसानियां पैदा होती हैं। लीमू का छिलका और नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाओ। दांत दूध जैसे सफेद हो जाएंगे। कीड़ों को घर से भगाना है तो ये जिस जगह नजर आए इस जगह काफूर जला दें। पखाना जब भी आए तो फौरन कर लिया करो, इससे फालिज का खतरा कम होगा। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिस्म में खून बढ़ाना है तो अनार खाओ। अगर आपके हाथ कांपते हो तो बकरी के दूध के अंदर शहद और खजूर मिलाकर खाएं। जिस्म के दर्द को दूर करती है। रोजाना 3 खजूरें खाने से सीने की बलगम दूर हो जाती है। अहादीस से साबित है कि मौज़िन की आवाज़ जहां तक पहुंचती है वहां से जिन्नात भाग जाते हैं। जिस दांत में दर्द हो इसके नीचे अदरक का टुकड़ा रख दें, अफाका होगा। पेट के बल सोने से इज्तनाब करें, इससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। जिस्म से पसीने की बदबू आती हो तो अर्के गुलाब में पानी डालकर नहा लो। अगर जुकाम खत्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफी हद तक मदद मिलेगी। रंग गोरा करना है तो रात को चेहरे पर दही लगाएं। अंगूठे पर तेल लगाया करो, दिमाग तेज हो जाएगा। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके कुरान करीम की तलावत किया करें। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त भी आसानी होती है। नीम का रस जख्म पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आप मिर्च मसाले से भरपूर या रोगनी गज़ा खाने के बाद इसके साथ पुदीने के चंद पत्ते खा लें तो खाना बआसानी हजम हो जाता है और सीने पर जलन या भारीपन की शिकायत नहीं होती। तिब्बी माहरीन के मुताबिक पुदीना जरासीम कश, बदहजमी, उफारा और आंतों के वर्म से निजात दिलाता है। छिलका इसबगोल का इस्तेमाल निज़ामे अनहज़ाम की खराबियों को दूर करता है और हाजमा ठीक करता है। खाने के बाद मीठी चीज खा लिया करो, कभी जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा और खाना भी जल्दी हजम हो जाएगा। हाथ पांव सुन्न हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे लीमू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक ले लें, इंशाअल्लाह इफाका होगा। रात को सोने से पहले 3 अदद खजूरें खाने से इंसान कभी कुव्वते बाह की कमी का शिकार नहीं होता। मोटापा आने लगे और पेट लटक जाए तो खीरे का तेल नाफ में डाल लिया करो, पेट चंद दिन में अंदर चला जाएगा। जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो फिर भी आपको इज्जत और एहतराम दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता है। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना एक आम सी बीमारी है जिसे मैदे की बीमारियों में एक बीमारी तस्वुर किया जाता है। बड़ों की बानिस्बत अक्सर बच्चों को ये तकलीफ ज्यादा होती है। ये बड़ी आंत में होने वाला एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिससे खाना सही तरह से हजम नहीं हो पाता, जिसके बायस पेट में दर्द रहने लगता है। यही दर्द रात के वक्त ज्यादा बढ़ जाता है। जामुन पेट के कीड़े मारने में मददगार साबित हो सकता है। बार बार पेशाब तंग करता है तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर पानी पी जाओ, पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। गंजे सर पर चने की दाल वाला पानी सोने से कबल लगाओ, 1 हफ्ते बाद बाल आना शुरू हो जाएंगे। धूप में निकलने से रंगत सांवली हो जाए या धब्बे पड़ जाए तो अंगूर का थोड़ा सा रस लें, चेहरे पर मलें। जब जिल्द पर रस खुश्क हो जाए तो चेहरा धो लें। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे के दाग दूर हो जाते हैं। ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफा हो जाता है। रात को वजू करके सो जाया करो, बरकत होगी। ज्यादा बोलने वाला बंदा कम अकल होता है, ज्यादा खाने वाला बंदा हमेशा सुस्त रहता है।
نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 سیب کھائیں اور روزانہ نہار منہ 1 لہسن ضرور کھائیں۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بد ہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ 1 سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ میٹھا تربوز کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ چہرے کے بدنما داغ ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں: لسوڑے، کالے چنے اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ جس انسان کی جلدی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گرے رہتے ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کر سو جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا انسان اداس ہی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ میں گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے تو 1 پاؤ بادام، 1 چھٹانک سونف، آدھا پاؤ زرشک، آدھا پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو مکس کر لیں۔ یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں۔ دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ پہلے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، پھر آہستہ سے اس کی مقدار بڑھا دیں۔ اگر مزید صحت تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں۔ اس کا استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں۔ وہ شوگر کے مریض ہوں یا ہائپاٹائٹس کے، پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اعصابی قوت، خاص کی کمزوری، سب کے لیے نہایت صحت افزا ٹوٹکا ہے۔ اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے؟ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ زیادہ ناراض رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔
جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کھانا ہمیشہ ہاتھ سے کھانا چاہیے، چمچ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا رس پلاؤ۔